اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ داری کی عیسائی کاری۔ سرمایہ دارانہ نظام زندگی عیسائی نظام زندگی کو تباہ کر کے یورپ میں غالب آیا، لیکن سرمایہ داری کے اس نظاماتی غلبے کے لیے راہ عیسائی علماء نے ہموار کی۔ تو اس میں آپ کو اہم چیز اس میں یہ ہے کہ سرمایہ داری جو ہے عیسائی تہذیب کو تباہ کر کے ہی غالب آئی، کیونکہ سرمایہ داری سے پہلے عیسائیت غالب تھی اور وہ ایک غیر سرمایہ دارانہ نظام تھا۔ تو سرمایہ داری جو ہے عیسائیت کو تباہ کیے بغیر غالب نہیں آ سکتی، لیکن سرمایہ داری عیسائیت کو تباہ کرنے کے لیے اور سرمایہ داری کی راہ ہموار کرنے کے لیے عیسائی علماء نے اہم کردار ادا کیا۔ یعنی عیسائیت کو تباہ کرنے میں عیسائی علماء اور سرمایہ داری غلبے میں اس کا اہم، اور اس کی کہانی یوں ہے، اور اس پہلے بھی ہم نے بیان کی اور میں نے اس پہ لوتھر پہ انگریزی میں کافی ویڈیو بنائے اور مزید بھی بناؤں گا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو عیسائی تہذیب غالب تھی وہ کیتھولک تہذیب تھی، یعنی تو اس کیتھولک عیسائیت کے خلاف جو بغاوت کی وہ لوتھر اور بعد میں کالوین نے اس کو پروٹیسٹنٹزم کہتے ہیں، اور اس پروٹیسٹنٹزم کے نتیجے میں عیسائی تہذیب جو ہے وہ کمزور ہوئی، اور اس کمزوری کے ہی نتیجے میں جو ہے سرمایہ داری کا غلبہ ممکن ہو سکا۔ اور دوسرا یہ کہ کیتھولسزم کے مقابلے میں پروٹیسٹنٹزم جو ہے سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے لیے ایک جواز فراہم کرتی ہے۔ گو کہ آج بعد میں جو سرمایہ داری جس طرح غالب آئی اس نے پروٹیسٹنٹزم کو بھی تحلیل کیا، یعنی بطور تہذیب کے، تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن یہ کہ پروٹیسٹنٹزم کے بعض نظریات ایسے تھے جو سرمایہ داری کے لیے کافی سود مند ثابت ہوئے۔ ان میں سے ایک جو ہے انفرادیت پسندی، اور دوسرا سود کا جواز، اور سرمایہ داری یعنی کا ایک لحاظ سے جواز بھی انہی پروٹیسٹنٹ علماء نے جو ہے پیش کیا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ تو سرمایہ داری کو سمجھنے کے لیے اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک اگر کسی ملک میں ایک مذہبی تہذیب غالب ہو تو اس کے نتیجے میں غیر مذہبی تہذیب اتنی آسانی سے غلبہ نہیں پاتی جب تک جو ہے اسی مذہبی تہذیب کے اندر کچھ ایسی مذہبی تحریکیں پیدا ہوں جو اس ایک لحاظ سے اس مذہبی تہذیب کو کمزور کریں، اور دوسرے لحاظ سے جو ہے اس غیر مذہبی تہذیب کے لیے ایک بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ہے ایک جواز فراہم کریں۔ تو جو پروٹیسٹنٹ تھے وہ اس کی کوشش نہیں کر رہے تھے کہ سرمایہ داری غالب آئے، لیکن ان کے نظریات ایسے تھے، ایک تو اس کے نتیجے میں جو سرمایہ دارانہ غالب قوت تھی وہ کمزور ہوئی، اور دوسرا یہ کہ ان کے کچھ مثبت نظریات ایسے تھے جو سرمایہ داری کے ساتھ جو ہے زیادہ میل کھا گیا۔ اس کے نتیجے میں سرمایہ داری نے پھر دونوں کو کمزور کیا اور آخر کار جو ہے وہ غالب آ گئی۔ تو عیسائیت بطور مذہب کے تو آج بھی موجود ہے، لیکن یہ کہ بطور تہذیب کے وہ ہمیشہ کے لیے شکست کھا گئی، کیتھولک بھی اور پروٹیسٹنٹ بھی، اور وہ صرف ایک سرمایہ داری کا ضمیمہ بن کے رہ گئے ہیں آج۔ تو سرمایہ دارانہ نظام زندگی عیسائی نظام زندگی کو تباہ کر کے یورپ میں غالب آیا، لیکن سرمایہ داری کے اس نظاماتی غلبے کے لیے راہ عیسائی علماء نے ہی ہموار کی۔ سرمایہ دارانہ تہذیبی غلبے کی بنیاد یورپی استعماریت نے فراہم کی۔ تو استعمار نے سرمایہ داری کے غلبے کے لیے راہ فراہم کی،
استعمار. گو کہ اگر ہم انگلستان میں دیکھیں تو انگلستان کے اندر ہی وہ جو ہے سرمایہ دارانہ لوٹ مار شروع ہو گئی تھی 16ویں صدی سے، لیکن اصل جو پھر انہوں نے لوٹ مار کی وہ پہلے ہندوستان میں اور پھر امریکہ میں، اور اس میں جو ہے تمام جو طبقات تھے مذہبی اور غیر مذہبی شریک ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ان کی اخلاقیات تباہ ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں پھر سرمایہ داری کو جو ہے عمومی غلبے کے لیے جو ہے زمین ہموار ہوئی. سرمایہ دارانہ تہذیب کے غلبے کی بنیاد یورپی استعماریت نے فراہم کی. 15ویں صدی سے یورپی اقوام یعنی اسپین، پرتگال، فرانس، ولندیزی یعنی ڈچ ان کو کہتے ہیں، اور برطانیہ نے پوری دنیا کو لوٹنا شروع کیا، اور یہ قتل عام اور لوٹ مار آج تک جاری ہے. تو سرمایہ داری یہ قتل عام اور لوٹ مار کا ایک دوسرا نام بھی ہے. 8 کروڑ ریڈ انڈین کو قتل کیے گئے، اور پورے امریکہ کی دولت پر یورپیوں نے قبضہ کر لیا. اس بہیمانہ قتل عام اور لوٹ مار سے یورپی ممالک کا تقریباً ہر گھرانہ مستفید ہوا، اور استعماری ممالک سونے اور چاندی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے میں. وحشت، بربریت، سفاکیت، حرص، حسد، غضب، شہوت اور قوت کے جنون نے ایک وبا کی طرح پورے یورپ کو مغلوب کر لیا، اور امریکہ اور ایشیا کے قتل عام اور لوٹ مار میں عیسائی پادریوں نے استعماری فوج کا بھرپور ساتھ دیا. تو اس میں دو چیزیں آپ ملحوظ خاطر رکھیں. ایک تو یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یورپیوں نے دنیا پہ قبضہ کیا وہ سائنس کی بنیاد پہ کیا. یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ جب انہوں نے استعمار شروع ہوا تو اس وقت ان کے جو علوم تھے وہ اور ان کا جو ٹیکنالوجی تھی وہ دوسری دنیا کی ٹیکنالوجی اور علوم سے کوئی خاص اس میں فرق نہیں تھا. گو کہ امریکیوں کے مقابلے میں ان کی ٹیکنالوجی کچھ برتر تھی، لیکن یہ نہیں مطلب یہ کہ ہندوستان میں جب آئے تو ان کی ٹیکنالوجی جو ہے ہندوستان میں موجود ٹیکنالوجی کے مقابلے میں کوئی خاص اس میں فرق نہیں تھا. تو سائنس خود جو ترقی کی ہے وہ 19ویں اور پھر 20ویں صدی میں وہ اسی لوٹ مار کی کمائی ہوئی دولت کے نتیجے میں ہوئی ہے. تو سائنس اس کا نتیجہ نہیں ہے، یہ دی ادر وے اراؤنڈ. اور دوسرا یہ کہ عیسائیت نے اس لوٹ مار کی مخالفت کے بجائے اس کا ساتھ دیا، اور اس کو عیسائیت کے فروغ کے لیے استعمال کیا. اور وہ یعنی یہ سمجھے کہ یہ کوئی عیسائی تہذیب ہم دنیا میں نافذ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. وہ جو نافذ کر رہے تھے دنیا میں وہ سرمایہ داری لوٹ مار تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ان کے بدترین لوگ تھے وہ بہت قوی ہو گئے، اور پھر انہوں نے جو عیسائی معاشرے کو بھی آہستہ آہستہ جو ہے تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں پورا عیسائیت کا ان کے اپنے ممالک میں بھی غلبہ ہو گیا، اور عیسائیت صرف ایک سرمایہ داری کا ضمیم بن کر رہ گئی. تو یورپ کا ہر گرجا لوٹی ہوئی دولت کے گودام اور معاشی اڈے میں تبدیل ہو گئے. ان حالات میں سرمایہ دارانہ نظام زندگی کا فروغ پانا ایک فطری عمل بن گیا، کیونکہ سرمایہ داری کی بنیادی اخلاقی تعلیمات خواہشات نفس کی تابعداری اور پرستش ہی ہے. یعنی سرمایہ داری کیا ہے؟ یہ خواہش کو اپنا خدا بنانا ہے اور کچھ نہیں. تو جب آپ لوٹ مار کریں گے اور یہی آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے گا، اور پورے ملکوں کی جو خارجہ پالیسی کا بھی یہ بنیادی مقصد بن جائے گا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کے اخلاق میں جو ہے تنزل رونما ہونا ایک فطری بات ہے. چونکہ عیسائی رہنماؤں نے بھی سرمایہ دارانہ طرز زندگی اختیار کر لیا تھا، لہذا ان کے لیے سرمایہ دارانہ عقلیت کو یعنی خواہشات کی
برتری اور خواہشات کی غلامی کو قبول کر لینا ایک فطری بات تھی۔ پروٹیسٹنٹزم سرمایہ دارانہ طرز اور نظام زندگی کی عیسائی کاری کا دوسرا نام ہے۔ تو پروٹیسٹنٹزم نے سب سے پہلے جو ہے سرمایہ داری کا ایک مذہبی جواز فراہم کیا۔ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی عیسائی کاری کا عمل سود کی عیسائی کاری سے شروع ہوا۔ اسلام کی طرح عیسائیت بھی سود کو مطلقاً حرام قرار دیتی تھی، لیکن 15ویں صدی میں سود کے حلال ہونے کے ضمن میں عیسائی بحثیں چھڑنا شروع ہو گئیں، اور جو بڑی بڑی عیسائی کمپنیاں تھیں انہوں نے جو ہے مطلب یہ ہے کہ عیسائی پادریوں کو جو ہے اس پر لگایا کہ کس طرح جو ہے سود کا جواز فراہم کیا جائے۔ اس کی ابتدا اس دور کے معروف بزرگ سینٹ اینٹونیو کے ملفوظات میں ملتی ہے۔ بنیادی سوال جو اٹھایا گیا وہ وہی تھا جو آج کے دور میں کے اسلامی بینکار اٹھاتے ہیں، یعنی یہ سوال کہ سود کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ سود کی تعریف کو لچک دار بنانے کئی عیسائی سود کی تعریف کو لچک دار بنانا کئی عیسائیوں کی تعلیمات کا حصہ بننے لگا، اور اس میں کیلون جو پروٹیسٹنٹزم کا دوسرا بڑا یعنی لوتھر کے بعد، لوتھر نے خود جو ہے وہ لوتھر سود کے خلاف تھا، لیکن یہ کہ لوتھر نے انفرادیت کا فروغ دیا۔ اس نے کہا کہ ہر عیسائی جو ہے وہ مختار کل ہے، اور ہر عیسائی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ انجیل کو اپنے ضمیر کی بنیاد پہ سمجھے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ممکن بنا کہ کیلون اور دوسرے لوگوں نے پھر جو ہے اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے، یعنی علوم کی بنیاد پہ نہیں، اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے پھر وہ، اور اپنے علوم کو بھی اپنے ضمیر کے خواہشات کے نتیجے میں سمجھنے کی کوشش میں جو لوگ تھے مطلب کیلون اور دوسرے لوگ تھے، انہوں نے سود کا ایک جواز پیش کرنا شروع کیا۔ جن لوگوں نے سود کا جواز پیش کیا ان میں کیلون شامل تھا، جو ایک سوئس پروٹیسٹنٹ امام تھا، اور پوٹزر جو ہے وہ بھی کیلون کا پیروکار تھا، لیکن وہ جرمن تھا۔ لیکن 15ویں اور 16ویں صدی میں سودی کاروبار کی ترتیب نو کے معیدین کا اس کی حلال ہونے کا جواز فراہم کرنا عیسائی لیکن 15ویں اور 16ویں صدی میں سودی کاروبار کی ترتیب نو کے معیدین کا اس کی حلت یعنی اس کے حلال ہونے کا جواز فراہم کرنا عیسائی عوام کے لیے قابل قبول نہ تھا، اور بیشتر عیسائی مذہبی پیشواؤں اور مدبروں نے اس کی مخالفت کی۔ قدیم عیسائی تعلیمات سود سے مراد ربا ہی لیتی تھی، اور ربا یعنی جو ربا کے عنصر کو تمام معاشی معاہدات، رہن، اجرت، کرایہ اور تعین قیمت سے اخراج کا حکم لگاتی تھی۔ یعنی ان کے عیسائی حالانکہ مطلب جو قدیم عیسائیت تھی اس کی بھی ایک فقہ تھی، جیسے ہمارے یہاں فقہ ہے، اتنی تفصیلی تو بالکل نہیں تھی جیسے ہمارے یہاں، لیکن پھر بھی ان کا ایک نظام تھا، ایک فقہ تھی جو عیسائی تعلیمات اور رومن جو لا تھا اس کے ایک ملغوبے سے کی حیثیت سے تھی۔ عیسائیت کے ابتدائی سرمایہ دارانہ نقیبوں نے ربا کی تعریف میں ایسا ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں ربا کو بیع سے جدا کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا گیا۔ عیسائیت کے ابتدائی سرمایہ دارانہ نقیبوں نے ربا کی تعریف میں ایسا ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں ربا کو بیع سے جدا کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا۔ بیع میں نہیں یعنی تجارت، تو اللہ تعالیٰ نے تجارت حلال کی ہے لیکن ربا جو ہے حرام کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ربا جو ہے وہ اس میں یعنی مطلب یہ کہ اس کو اور بیع کو یعنی تجارت کو جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہی جیسی چیز ہیں، لیکن بیع تو آپ کسی چیز کو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، پھر اس کو بیچتے ہیں اور اس میں جو ہے منافع کماتے ہیں،
لیکن جو ربا جو ہے وہ کسی چیز کو بیچنا اور خریدنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہے پیسے کی، یعنی کوئی آپ کو پیسہ دے فکسڈ اماؤنٹ جو ہے، یہ اس قسم کی جو چیز ہے اس کے نتیجے میں، اور اس پیسے پر جو ہے نفع حاصل کرے۔ لیکن پیسہ جو ہے وہ ایکسچینج کا ذریعہ ہے، وہ اس کا ذریعہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے بڑھایا جائے، کیونکہ وہ اس سے ہی اس کا راستہ کھلتا ہے کہ آپ بڑھوتری کو جو ہے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ ان عیسائی ترمیمیت پسندوں کو یہ بات خوب معلوم تھی کہ، کیونکہ وہ ترمیمیت پسند میں نے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سود جو ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن سود کی ایسی شکلیں بنائیں جو اصل میں تو سود ہوں، لیکن یہ کہ وہ ان کو کہیں کہ یہ سود نہیں ہے، اور تو یہی ترمیمیت پسندی ہے۔ ان عیسائی ترمیمیوں کو یہ بات خوب معلوم تھی کہ ربا کی تشکیل نو کے ذریعے اس کو حلال قرار دینے کی مہم دراصل عیسائی نظام زندگی کے انہدام کی مہم ہے۔ سود کی حلت کا جواز پیدا کر کے اس پورے نظام اقدار کی تسخیر کی راہ ہموار کی جا رہی ہے جو معاش کو معاد کمانے کا ذریعہ تصور کرتی ہے۔ مطلب عیسائی تہذیب اس کی تمام گمراہیوں کے باوجود اس میں اور سرمایہ داری میں یہ فرق ہے کہ عیسائیت میں جو ہے ایٹ لیسٹ مطلب جو نظریہ ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب نظریاتی طور پہ جو قدیم عیسائیت تھی اس کا وہ یہ کہتی تھی کہ دنیا جو ہے یہ دار جیسے اسلام کی طرح دار امتحان ہے، اور ہم زندگی دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ اس کو یہاں جو ہے زندگی میں جو ہے آسائشیں اور آسانیاں جو ہیں حاصل کریں اس کے لیے کہ آسائش مقصد ہے، بلکہ اس لیے کہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ہم، اور اس کے لیے جو ہے معاش جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن معاش مقصد نہیں، مقصد جو ہے معاد ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس طرح کی تہذیب میں معاش جو ہے آپ اس لیے کماتے ہیں کہ اس پھر آپ کو جو زندگی اصل میں گزاریں وہ معاد کے لیے گزاریں، لیکن سرمایہ داری میں یہ ہے کہ معاش جو ہے وہ خود مقصد بن جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آسان، اور معاد کو بھلائے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تو عیسائی ترمیمی پسندوں کو یہ بات خوب معلوم تھی کہ ربا کی تشکیل نو کے ذریعے اس کو حلال قرار دینے کی مہم دراصل عیسائی نظام زندگی کے انہدام کی مہم ہے۔ سود کی حلت کا جواز پیش کر کے اس پورے نظام اقدار کی تسخیر کی راہ ہموار کی جا رہی ہے جو معاش کو معاد کمانے کا ذریعہ تصور کرتی ہے، اور اگر عیسائی ترمیمیت پسند اپنی اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو عیسائی طرز اور نظام زندگی بتدریج منہدم ہو جائے گا، اور وہ کامیاب ہوئے اور وہ منہدم ہو گیا۔ اب جو ہے عیسائیت جو ہے اب جو مذہب رہ گیا وہ یہی ہے کہ مطلب یہ کہ ایک کھیل ہے، یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اصل جو نظام زندگی ہے، اصل لوگوں کا جو طرز زندگی ہے وہ سرمایہ دارانہ ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی معاشی بنیاد چرچ سے بازار کی آزادی پر رکھی گئی تھی۔ مطلب یہ کہ جو غیر سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے اس میں بازار جو ہے معاشرے کا ضمیمہ ہوتا ہے، یعنی ضمیمہ ہوتا ہے، اور بازار جو ہے معاشرے کی اقدار کے ماتحت ہوتا ہے، اور عیسائی معاشرہ جو ہے وہ اس کی بنیاد چرچ تھی، پھر مذہبی بنیاد نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی کی بنیاد چرچ تھی، اسی میں شادی، اسی میں نکاح، اسی میں مرنا برنا، تو ان کی زندگی چرچ کے ارد گرد ہی گھومتی تھی، اور عیسائی تعلیمات کے ارد گرد گھومتی ہے، جیسے ہماری زندگی جو ہے مسجد کے، اور چرچ کی تعلیمات کے ماتحت تھا بازار، معاشرہ اور معاشرے کے ماتحت تھا بازار۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ بازار جو ہے وہ معاشرتی اقدار
جو عیسائی اقدار تھیں اس کے ماتحت ہوتا ہے. لیکن سرمایہ داری میں یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ ضمیمہ بن جاتا ہے بازار کا، اسی کو آپ سرمایہ دارانہ مارکیٹ کہتے ہیں. اور بازار جو ہے اپنی اخلاقیات اور اپنی اقدار خود بنیاد کرتا ہے، اور وہ اخلاقیات اور وہ اقدار وہ سارے معاشرے پر حاوی ہو جاتی ہیں. اسی طرح اسی معاشرے کو ہم سرمایہ دارانہ معاشرہ کہتے ہیں، جس میں معاشرہ جو ہے بازار کا ضمیمہ بن جاتا ہے، اور اصل جو زندگی گھومتی ہے وہ بازار. اور بازار سے ہماری مراد یہ ہے کہ دکانیں بھی، اور بازار سے ہماری مراد جو ہے آپ کے آفیسز بھی، اور جو بھی آپ کی مطلب معاش کا ذریعہ. تو سرمایہ داری نظام کی معاشی بنیاد چرچ سے بازار کی آزادی پر رکھی گئی. تو جب تک جو بازار جو ہے یعنی سرمایہ دارانہ بازار نہیں ہو سکتا جب تک وہ معاشرے سے آزاد نہ ہو جائے. معاشرے، اور اس کا مطلب ہے کہ چرچ کی تعلیمات سے آزاد نہ ہو جائے، یا چرچ کی جو فقہ تھی، جو جس کو کینن لا کہتے ہیں، اس سے آزاد نہ ہو جائے. اچھا جی، تو سرمایہ دارانہ نظام کی معاشی بنیاد چرچ سے بازار کی آزادی پر رکھی گئی. 4 صدی کے بعد سے چرچ نے بازار کو اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے نظریہ عادلانہ قیمت پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا. یعنی 4 صدی یعنی اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. یہ اسلام جو ہے مطلب یہ کہ رسول پاک جو ہے ان کی آمد ہے 7ویں صدی میں، کہ 7ویں صدی کے وسط میں. تو 4 صدی سے تو ایک نظریہ جو چرچ نے دیا وہ قیمت، عادلانہ قیمت، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں جسٹ پرائس. یہ تصور عیسائیت کے ہاں سے ہی آیا ان کے، اور اب بھی اس کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ اب جو ہے وہ صرف ایک تصور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور جسٹ پرائس کا جو تصور تھا، یہ تصور جو ہے عیسائی تعلیمات چرچ کے قانون کے تحت، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک معاشرتی صف بندی کی بازار کے اندر. اور بازار میں جو ہے گلڈز تھیں، یعنی ایسوسیشنز تھیں. مطلب یہ کہ اگر کوئی ہر کاروبار کی اپنی گلڈ تھیں، اور وہ جو گلڈ وہ ایک ماسٹر کے تحت ہوتی تھی، ایک یعنی مرشد کے تحت ہوتی تھی. اور وہ مرشد جو ہے وہ ان کو مختلف ہنر بھی سکھاتا تھا، لیکن وہ اس بات کی بھی اس پر ذمہ داری تھی کہ وہ عیسائی تعلیمات جو ہیں وہ اپنے معاملات اور لین دین میں جو ہے اس کو استعمال کریں. لیکن جب آپ سرمایہ داری آتی ہے تو پھر جسٹ پرائس کا تصور جو ہے ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ عادلانہ قیمت کا تصور جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مارکیٹ کو جب آپ آزاد چھوڑ دیں گے تو وہی جو مارکیٹ جس قیمت کا تعین کرے گی ڈیمانڈ اور سپلائی کی حیثیت سے کو، وہی جو ہے جسٹ پرائس ہوگی، وہی عادلانہ قیمت ہوگی. تو عادلانہ قیمت ایک ٹیکنیکل مسئلہ بن گیا، ایک اخلاقی مسئلہ نہ رہا. لیکن یہ ہے کہ سرمایہ داری میں عادلانہ قیمت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ کا مقصد جو ہے ٹو میکسیمائز یور پروفٹ، اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ یور پروفٹ. اور یہی یعنی ہر جو تاجر کی اور جو سرمایہ دارانہ بازار میں کام کر رہا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے سرمایہ داری اخلاقیات کی نظر کے، وہ پروفٹ کو، اپنے منافع کو میکسیمائز کر لے. میکسیمائز کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ کما سکے. اس کے برعکس عادلانہ قیمت کا تصور یہ تھا کہ آپ اتنی منافع لیں جتنا جو ہے جو انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو. یعنی اور انصاف کے تقاضوں کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ضروریات پورا کر سکے، آپ نے اس پہ جو خرچ کیا ہے اس سے نکال سکیں، اور جو اس میں جو ہے آپ کو تنخواہیں وغیرہ دینی ہیں وہ اس سے نکال سکیں، اور اس کے بعد تھوڑا اس سے اوپر جو ہے اپنا آپ نے منافع کما لیا، وہ ایک عادلانہ.
لیکن یہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ. تو جب آپ کا یہ بن جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں تو پھر اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ عادلانہ قیمت کا تعین کر سکیں، کیونکہ اگر آپ $9 کما سکیں تو آپ کوشش کریں گے $10 11، تو کہیں آپ رکیں گے نہیں. اور رکنا ہوگا جو ہوگا وہ ایک مطلب یہ کہ کنٹینجنٹ چیز ہوگی، ایک عارضی چیز ہوگی. تو سرمایہ داری جب قائم ہوتی ہے تو عادلانہ قیمت کا تصور بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو سرمایہ دارانہ نظام کی معاشی بنیاد چشم سے بازار کی آزادی پر رکھی گئی. تو جب تک بازار چشم سے آزاد نہیں ہوگا، آپ یہ تصور کہ منافع کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے وہ آپ نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے یہ ثابت کرنا کہ معاش جو ایک ٹیکنیکل چیز ہے اس کا چرچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بہت اہم تھا ان کے لیے. تو 4ویں صدی کے بعد سے چرچ نے بازار کو اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے نظریہ عادلانہ قیمت پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور قیمت کے تعین کا جو نظام یورپ میں 1000 سال تک رائج رہا، اس میں اشیاء کی قیمتیں چرچ اور اس کے قائم کردہ گلڈز کی متعین کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرنے دی جاتی تھی. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ محاسب ہوتے تھے چرچ کی طرف سے، اور گلڈ جو ہے وہ تاجروں کے اپنا ایک نظام تھا، لیکن اس کا ایک ماسٹر ہوتا تھا اور اس کا ایک نگراں ہوتا تھا، اور یہ لوگ جو ہے اس پہ نظر رکھتے تھے کہ بازار میں جو ہے عیسائی تعلیمات کے مطابق عمل جاری رہے اور لوگ جو ہے وہ حد سے تجاوز نہیں کریں. گلڈ کے بارے میں کیا کریں؟ گلڈ تاجروں اور ہنرمندوں کی وہ تنظیمیں تھیں جو چرچ نے معاش کو معاد کا ذریعہ بنانے کے لیے قائم کی تھی. عادلانہ قیمت کے اس نظام کے ذریعے سود کو کاروباری لین دین سے بے دخل کیا گیا تھا، اور بازار کو مارکیٹ میں تبدیل کرنے کے سرمایہ دارانہ مہم کا اولی مقصد معاشی عمل کو چرچ کے تسلط سے آزاد کر کے تمام کاروبار پر سود اور فائنانس کا تسلط قائم کرنا تھا. تو بازار مارکیٹ اس وقت بنتا ہے جب تک بازار جو ہے معاشرے کے اخلاقی اقدار کے ماتحت ہے اور معاشرے کا ضمیمہ ہے، اور جب تک بازار جو ہے وہ تعلیمات عیسائی تعلیمات یا اسلامی تعلیمات کے تحت ہے تو وہ بازار ہے، ورنہ وہ مارکیٹ بن جاتا ہے. اور مارکیٹ تو پہلی جو انہوں نے کوشش کی یہ کہ مارکیٹ سے جو عیسائیت کو جو ہے بے دخل کر دیں، اور اس کو یہ ثابت کریں کہ یہ اصل میں مارکیٹ کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں تو ایک قانون ہے جو فطری قانون ہے. اسی طرح پھر یہی آدم اسمتھ نے کہا کہ جس طرح جو قانون تجاذب جو ہے وہ ایک فطری قانون ہے جو نیوٹن نے دکھایا کہ مطلب جو بھاری چیزیں جو اوپر سے چیزیں نیچے آتی ہیں اور ان کو اوپر جانے کے لیے اس کو قوت کو استعمال کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جو ہے بازار میں جو قیمتیں متعین ہوتی ہیں، مارکیٹ میں جو قیمتیں متعین ہوتی ہیں، وہ بھی ایک قانون ہے جس کو قانون سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا قانون کہتے ہیں. رسد تو ہو گئی سپلائی، اور ڈیمانڈ جو ہے طلب. تو اگر آپ کے پاس جیسے رسد زیادہ ہو گئی تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے رسد اگر طلب سے زیادہ ہوگی تو اس کے نتیجے میں قیمتیں خود بخود جو ہے گھٹیں گی، اور اگر آپ کے پاس جو ہے طلب زیادہ اور رسد کم ہے تو قیمتیں اوپر جائیں گی، اور وہ ایک ایکولیبریم پوائنٹ پر جو ہے آ کے وہ، اور یہ سب ٹیکنیکل چیز ہے، اس کا ایک قانون ہے، ایسے ہی قانون ہے جیسے قانون تجاذب ہے. اور اسی بنیاد پر جو ہے چرچ کو بازار سے بے دخل کیا گیا اور بازار کو مارکیٹ بنایا گیا. بازار مارکیٹ اس وقت بنتی ہے جب اس کو ایک ٹیکنیکل مسئلہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کا اخلاقیات سے جو ہے نکال دیا جاتا ہے. عادلانہ قیمت کے اسی نظام کے ذریعے سود کو کاروباری لین دین سے بے دخل کیا گیا تھا، اور بازار کو مارکیٹ میں تبدیل کرنے کی سرمایہ دارانہ مہم کا اولین مقصد معاشی عمل کو چرچ کے تسلط سے آزاد کر کے تمام کاروبار پر سود اور سٹے کا تسلط قائم کرنا تھا. فائنانس آزاد مارکیٹ کے تسلط کے ذریعے ہی سارے معاشی کاروبار کو سود سے ملوث کر کے سرمایہ کی گردش کے ماتحت کر دیا گیا.
یہ 16ویں اور 17ویں میں شروع ہوا، پھر 18ویں 19ویں صدی میں یہ عروج پر پہنچ گیا۔ 16ویں صدی تک کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عیسائیت کے بیشتر رہنما ایسے تمام کاروبار اور تمام معاہدوں کو حرام قرار دیتے تھے جن میں سودی معاہدات سے کسی نوعیت کی بھی مشابہت پیدا ہوتی تھی، لیکن 14ویں صدی کے بعد میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ چرچوں نے عادلانہ قیمتوں کے نظام میں شکست و ریخت اور معاہدات میں محض سودی عنصر کو برداشت کرنا شروع کیا، کیونکہ مطلب یہ کہ جو سرمایہ دارانہ قوت تھیں وہ چرچ کے مقابلے میں جو ہے قوی سے قوی تر ہوتی گئیں، اور اس کا ایک وجہ جو ہے چرچ کا آپس میں اختلاف بھی تھا، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ عیسائیت گمراہی پر قائم ہے، تو گمراہی جو ہے وہ جو ہے مطلب یہ کہ اچھائی کو کب تک جو ہے فروغ دے سکتی ہے۔ ہر قسم کے چرچ سودی کاروبار میں ملوث ہونے لگے، اور پروٹسٹنٹ بالخصوص سودی معاہدات میں ملوث ہونے لگے، کیونکہ پروٹسٹنٹ چرچ اپنی بقا اور سلامتی کے لیے قومی ریاستوں پر انحصار کرتے تھے، کیونکہ کیتھولک چرچ جو تھا وہ عالمی چرچ تھا ایک، جبکہ پروٹسٹنٹ چرچ جو تھے وہ قومی چرچ تھے اور قومی ریاستوں کے ماتحت تھے، اور وہ پروٹسٹنٹزم نے کیتھولزم کو شکست اس بنیاد پر دی تھی کہ انہوں نے جو ہے قومی جو بادشاہ تھے اور شہزادے تھے ان کی حمایت کی بنیاد پر جو ہے ہی شکست دی تھی، اس لیے مطلب یہ ہے کہ تمام پروٹسٹنٹ چرچ جو ہے قومی چرچ تھے، اور وہ قومی ریاست کے فروغ کا حصہ بھی بنے اور پھر اس کے ماتحت رہنے پر مجبور ہوئی، اور جب وہ ریاستیں جو ہیں خود سیکولر ہو گئیں تو پھر پروٹسٹنٹزم بھی زیادہ سے زیادہ سیکولر ہونے لگا۔ ہر قسم کے چرچ سودی کاروبار میں ملوث ہونے لگے، اور پروٹسٹنٹ بالخصوص سودی معاہدات میں ملوث ہونے لگے، کیونکہ پروٹسٹنٹ چرچ اپنی بقا اور سلامتی کے لیے قومی ریاستوں پر انحصار کرتے تھے، اور یہ قومی ریاستیں اپنی جنگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سود لینے اور دینے لگیں۔ اس پہ رکتے ہیں، پھر یہیں سے آگے شروع کریں گے انشاءاللہ۔